بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 75 ہے، 75۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثله خبير۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وما یستوی البحران، وما یستوی اور نہیں ہوتے یکساں، البحران دو دریا، ہذا یہ، عذب شیرین میٹھا ہے، فراتن پیاس بجانے والا، سائغ خوشگوار ہے، شرابہ اس کا پینا، شرابہ اس کا پینا، وہذا اور یہ، ملح نمکین ہے، اجاج تلخ ہے، ومن کل اور ہر ایک سے، تأکلون کھاتے ہو تم، لحمن گوشت، طرین تازہ، وتستخرجون اور نکالتے ہو تم، حلیتن زیور، تلبسونہا پہنتے ہو تم اس کو، وترا اور دیکھتا ہے تو، الفلک کشتیوں کو، فیہ اس دریا میں، مواخرہ چیرنے والی پانی کو، لتبتغوا تاکہ تلاش کرو تم، من فضلہ اس کی روزی سے، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تشکرون شکر بجا لو تم۔ یولج اللیل فی النہار، یولج داخل کرتے ہیں، اللیل رات کو، فی النہار دن میں، ویولج اور داخل کرتے ہیں دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر اور کام میں لگایا، مسخر کیا، الشمس سورج، والقمر اور چاند کو، کل ہر ایک، یجری چلتا ہے، لأجل مدت کے لیے، مسمى متعین، ذالک یہ، ذالکم اللہ یہی اللہ، ربکم تمہارا رب ہے، لہو اسی کے لیے، الملک سلطنت ہے، والذین اور وہ لوگ، تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، ما یملکون نہیں ہے مالک وہ، من قطمیر گٹلی کے، جلی کے، ان تدعوہم اگر پکارو تم ان کو، لا یسمعون نہیں سنے وہ، دعاءکم تمہاری پکار، ولو سمعوا اور اگر سن لے، مستجابوا تو نہ جواب دے وہ، لکم تم کو، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یکفرون انکار کریں گے، بشرککم تمہارے شریک ٹھہرانے کا، ولا ینبئک اور نہیں آگاہ کرتا تجھ کو، مثلا مانن، خبیر باخبر کے۔ دیکھو، استوا یستوی یہ باپ افتعال سے مضارع معلوم کا صیغہ واحد مذکر کا، استوا یستوی بمعنی برابر ہونا، مستوا ہونا، البحران یہ بحرن کی تثنیہ ہے، اس کی جمع بحار آتی ہے، یعنی دو بحر، ہذا ہذا یہاں پر، ہذا احدہما کے معنی میں ہے، فراتن فراتن کا معنی ہے، یعنی شدید العذوبت نہایت شیریں پانی، نہایت میٹھا پانی، اجاج شدید الملوحت شدید نمکین پانی، شدید نمکین پانی کو کہتے ہیں، طریا لحمن طریا، لحمن طریا، طریا بمعنی
یہ یعنی تازہ اور صاف شفاف تازہ گوشت. تلبسونا یہ جملہ حلیتن کی صفت ہے. تلبسونا یہ ماقبل اس کی جو حلیہ ہے یہ جملہ اس کی صفت ہے تلبسونا. اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ تلبسونہا میں مذکر کا صیغہ استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ موتیوں کا استعمال مردوں کے لیے بھی جائز ہے، بخلاف سونے اور چاندی کے ان کا بطور زیور استعمال کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. مواخرہ کشتیاں، اس کی مفرد الماخرہ ہے. جیسے کہتے ہیں ماخرت السفینہ، مخرن مخرا یم خرو نصرہ، نصر ینصر سے کشتی یا جہاز کا پانی کو چیرنا اور چلنا. اولج یولجو بمانا علاجن، بمانا علاجن سے مضارع معلوم کہیں باب افعال سے بمانا داخل کرنا. سخر یسخر بمانا تصغیر، یعنی کسی چیز کو مسخر کرنا، کسی چیز کو کام میں لگانا، اس کو تسخیر کہتے ہیں. قطمیر، قطمیر کجور کی گٹلی کو یعنی کجور کی گٹلی پر چڑی ہوئی باریک جلی، اس کو قطمیر کہتے ہیں، یعنی حقیر اور معمولی سا چیز. اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے. وما يستوي البحران هذا عذب فرات، وما يستوي البحران هذا، اور یہ دونوں دریا، یعنی یہاں پر قدرت کا ایک نمونہ اللہ رب العزت اپنے قدرت کاملہ کا ایک نمونہ پیش فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں دریا برابر نہیں. تو یہاں پر جیسے میں نے کہا تھا کہ ہادہ یہاں پر احدہما کے معنی میں ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک عذب فرات، ایک تو میٹھا نہایت شیرین، ایک قول یہ ہے کہ وہ جو پیاس کو بجھا دے. سائغ شرابہ، خوشگوار اس کا پینا، مٹاس کی وجہ سے حلق سے جلتی نیچے اترنے والا، اسی لیے اس کا پینا اچھا ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور ایک تلخ نہایت نمکین. ایک قول یہ ہے کہ جو اپنے نمکینی سے جلا ڈالے. وَمِن كُلٍّ، ان میں سے ہر ایک سے تأکلون لحما طریا، تم تازہ گوشت کھاتے ہو، وہ کیا ہے؟ مچھلی ہے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تلبسونہا، اور اس سے زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو. تو اس سے زیور سے مراد کیا ہے؟ موتی ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ، اور تو کشتیوں کو ہر ایک میں دیکھتا ہے. مواخر پانی کو پاڑتی ہے، چلنے سے پانی کو پاڑتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یعنی خرت السفینۃ الماء سقطہ، مواخر جمع ماخر کی ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کی روزی ڈھونڈو. من فضلہ ای من فضل اللہ. آیات میں اگرچہ اس کا ذکر نہیں آیا مگر پہلے اس کا ذکر آیا ہے. اگر پہلے تذکرہ نہ بھی ہوتا تو بھی اشکال نہیں تھا، کیونکہ معنی میں اس کے لیے دلالت موجود ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ کے اس کے انعامات پر جو اس نے محض اپنے فضل سے دے رکھے ہیں. سمندروں کا شیرین اور کھارے ہونا یہ مومن اور کافر کی مثال ہے. پھر بطور استعداد یعنی دونوں سمندروں کی صفات اور جو انعامات اور عطیات ان کی وجہ سے عنایت فرمائے ان کا ذکر کر دیا. اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ غیر استردادی کے طور پر ذکر کیا ہو. اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ دیکھو کہ دونوں جنسوں یعنی مومن اور کافر کو دو سمندروں سے تشبیہ دی. پھر کڑوے سمندر کو کافر پر فضیلت دیتے ہوئے فرمایا کہ کڑوا سمندر تو میٹھے کے ساتھ بعض اہم فوائد میں شریک ہے، مثلا مچھلی، موتی، جہازوں کا چلنا، مگر کافر بالکل نفع سے خالی ہے. اس صورت میں یہ آیات اس کے مشابہ ہے جو دوسری جگہ میں یعنی سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پھر فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اب آگے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار، یہ مظاہر قدرت
دن رات کا آنا جانا، یعنی یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، یہ ایک کی کچھ گھڑیاں دوسرے میں داخل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بڑھنے والا 15 گھنٹے سے بڑھ جاتا ہے اور کم ہونے والا 9 گھنٹے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، اس نے صورت میں سب سے زیادہ روشن کو سب سے زیادہ اس نے صورت میں سب سے زیادہ روشن کو سب سے زیادہ بدصیرت کے تابع کر دیا، یا کل یجری لاجل مسمى، اور ہر ایک کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک ان میں ہر ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، یعنی قیامت کے دن ان کی چال منقطع ہو جائے گی۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ اب یہاں پر دیکھو، اس کی ترکیب شروع میں نے ذکر نہیں کی، اب یہاں پہ اس کی ترکیب دیکھو، ذالکم اللہ، یعنی ذالکم مبتدا، اللہ ربکم لہ الملک، یہ اخبار مترادفہ ہے، یا یہ ہے کہ اللہ ربکم، اللہ ذالکم مبتدا، اللہ ربکم ان کی خبر ہے، اور لہ الملک جو آگے جملہ آ رہا ہے، لہ الملک، یہ جملہ ابتدائیہ ہے جو قرآن میں واقع ہے۔ والذین تدعون من دونہ، والذین تدعون من دونہ، اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، یعنی وہ بت جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، یعنی جن کو معبود قرار دیا گیا، وہ قیامت کے دن انکار کریں گے، یعنی ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹلی کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ قطمیر وہ چھلکا جو گٹلی پر لپٹا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم ان کو پکارو، یعنی بتوں کو، لا يَسْمَعُوا دعاءکم، وہ تمہارے پکار کو سنیں گے نہیں، کیونکہ وہ جماد یعنی پتھر ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن لیں، بالفرض مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہارا کہنا نہ مانیں گے، کیونکہ وہ اس الوہیت کے دعوے دار نہیں جس کے تم ان کے متعلق دعوے دار ہو، اور اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور وہ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کرنے کی مخالفت کریں گے، تمہاری شریک ٹھہرانے اور ان کے عبادت کرنے کا، اور کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، جیسے کہ سورۃ یونس میں ما کنتم ایانا تعبدون، ولا ينبئک مثل خبیر، اور تمہیں خبر رکھنے والے کی طرح کوئی نہیں بتلائے گا، یعنی دھوکے کے اسباب پر مر مٹنے والے تمہیں اور کوئی اس طرح نہیں بتلائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاملات کی مخفی حقیقتوں کو خبر دی ہے، اور اس کی حقیقت اس طرح ہے، ولا یخبرک بالامر مخبر هو مثل خبیر عالم به، اور اے مخاطب تجھے کوئی خبر دینے والا اس امر کی خبر نہ دے گا جو خبر دینے والا اس کی طرح ہو، جو کہ اس کا پورے طور پر علم رکھنے والا ہو۔ مراد یہ ہے کہ اس معاملے سے خبر رکھنے والا وہ اکیلا ہی ہے جو کہ تجھے حقیقت کی خبر دے سکتا ہے، دوسرے مخبرین نہیں۔ مطلب یہ ہوا، میں نے بتوں کے متعلق تمہیں خبر دی ہے، یہ برحق ہے، کیونکہ جو خبر میں نے دی ہے، جو میں نے دی ہے، میں اس کی اچھی طرح خبر رکھنے والا ہوں، محض اٹکل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جب سفید جلی جب چڑی ہوتی ہے، وہ اس کے مالک نہیں ہو سکتے، تو وہ تمہارے یہ روزی کے مالک کیسے ہو سکتے، اور تمہارے اٹھنے اور تمہارے دیگر ضرورتوں کو وہ کیسے پورے کریں گے؟ وہ تو خود ہر ایک عمل میں، ہر ایک فعل میں وہ تو اللہ رب العزت کے محتاج ہے، تو وہ تمہاری دعا کو اور تمہاری پکار کو اور تمہاری بات کو وہ کیسے سنیں گے؟ وہ نہیں سن سکتے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، یہاں سے یعنی اللہ رب العزت وہ ایسا غنی جو اغنیا کو دینے والا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔